اگر قدر نہیں کرو گے تو اللہ چھین لے گا، وہ پھر چاہے رزق ہو یا عشق۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو۔ پہلا، ملو تو پھول بن کر، دوسرا، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ مرد کی فطرت ہے، اسے مکمل مل جانے والی ہر چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ بھی وہی دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ نیند اور غیرت کبھی کسی کے کہنے سے نہیں آتی۔ پتھر میں یہ ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ دولت آپ کی حیثیت بدل سکتی ہے، مگر آپ کی اوقات نہیں۔ جب انسان کا غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ جائیں تو اداس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ تمہارے وجود کی بنیاد تمہارا باپ ہے،
اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ تو جان لو تمہارے اندر جو بھی اچھائی ہے اس نعمت کی بنیاد تمہارا باپ ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اس دنیا میں صرف 2 ہی لوگ مقدر والے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہو، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہوں۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن انسانوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے آزمائش سے گزارتا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھائیں جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں کرتی۔ زندگی کتنی عجیب ہے، ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ بغیر نقشے کے پرندے بھی اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ایک انسان ہے جو دل سے دل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ اور انسان کا تعلق الف ہے۔ یہ ایک سیدھی لکیر جیسا تعلق ہے جس کے ایک سرے پر اللہ ہے اور دوسرے سرے پر بندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں ہمیشہ انسان کو جنت کی طرف بلاتی ہیں، مگر انسان ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتا۔ نمبر 1، صدقہ کو چھپا کر دینا۔ نمبر 2، مصیبت کو چھپانا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ کہنا۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھو، کیونکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔